پہ زرا آ نہیں سکتی تھی، وہ سائز کی نہیں تھی۔ روایت میں دشمنوں کا راوی لکھتا ہے کہ جسم پر زرا بھی نہیں تھی، لیکن جذبہ، بلبلا، میں میدان میں جاؤں گا، چچا جان میں میدان میں جاؤں گا۔ کبھی میدان میں جاتے ہیں، کبھی خیمے میں آتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام حسین انکار کرتے کرتے رہے، دیکھا کہ بچہ پیروں سے لپٹا ہوا اپنے آنکھوں کو مل رہا ہے۔ ایک مرتبہ نیچے آئے، دیکھا، پوچھا بیٹا کیا حال ہے؟ کہا کہ چچا جان صبح سے لاشیں آ رہے ہیں، فلاں فلاں چلے گئے، کیا میرا نام شہدائے کربلا میں نہیں ہے؟ کہا کہ بیٹا کہیں کو نہیں ہے، تیرا سب سے چھوٹا بھیا علی اصغر کا بھی نام ہے، تو روتا کیوں ہے؟ اس کے بعد دونوں خیمے میں آئے، جب امتحان کی منزل پوری ہوئی، تعارف کروا دیا کہ قاسم کس مقام پر پہنچے ہوئے ہیں۔ کہا کہ شہر سے زیادہ شیریں، سمجھ گئے کہ اب یہ بچہ بغیر منوائے نہیں رہے گا۔ دونوں نہیں معلوم کیا کیا باتیں آئیں، چچا بھتیجے مل کے بغل گیر ہوئے۔ روایت میں ہے دونوں بے ہوش ہو گئے، امام حسین بھی بے ہوش ہو گئے، شہزادے قاسم بھی بے ہوش ہو گئے۔ اب اس کے بعد اپنی زینب سے بہن سے کہا بہن اپنے بھائی کے تبرکات لاؤ، بھیا حسن کے تبرکات لاؤ۔ امامہ تھا سر پہ اپنے ہاتھوں سے باندھا، لباس زیب تن کروایا، کرتا پہنایا، اس کے بعد چاک چاک کر دیا۔ یہ علامت تھی کہ اب جو کربلا کے میدان میں آ رہا ہے یہ یتیم بچہ ہے، اس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی خیمے سے پردہ ہٹا تو لوگوں نے کہا ہمیں ایسے محسوس ہوا کہ انتہائی حسین ترین پیکر شہزادے قاسم اتنے حسین تھے، دشمنوں نے دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے کہ اتنا حسین بچہ ہم نے نہیں دیکھا۔ اللہ، اتنے حسین بچہ، ابھی قد اتنا کم ہے کہ شہزادے قاسم کو امام حسین باہر آنے کے بعد ہاتھوں پہ اٹھا کر گھوڑے پہ سوار کیا۔ ایک طرف حضرت عباس ہے، ادھر شہزادے قاسم ہے۔ اب میدان کے لیے چلے، امام کی اجازت دے کے چلے۔ اب بلبلا بھرپور جذبہ یہ ہے، حضرت عباس کے تربیت یافتہ ہیں۔ ایک مرتبہ دل کے دل ابن زیاضات کے پیچھے خیمہ تھا جو لشکر کا سپہ سالار تھا، عمر سعد۔ اب یہاں پہ لشکر بیچ میں حائل ہے، میمنہ ہے، میسرہ ہے، قلب لشکر ہے، سب کو چیرتے ہوئے خیمے تک پہنچ گئے اور اپنے نیزے کو نصب کیا۔ کہا کہ اے ملوک آپ مجھ سے مقابلہ کر، دیکھیے جسم پہ زرا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ وہ پلٹ کر دیکھا، ارزغ شامی جو 10,000 بہادروں پر بھاری تھا، کہا کہ تو دیکھتا نہیں، تو میری حفاظت کے لیے یہاں ٹھہرا ہے، یہ بچہ حسین کے خیمے سے یہاں تک کیسے پہنچا؟ کہا کہ تو جانتا نہیں کہ یہ علی کے گھرانے کے فرزند ہے اور اس کے تربیت دینے والے علی کے بیٹے ہیں۔ اب اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے حمیت آتی ہے، میں کیسے مقابلے کے لیے جاؤں، میرا سب سے چھوٹا بیٹا کافی ہے۔ شیخ جعفر شستری اپنے مقتل میں لکھتے ہیں ارزغ شامی اس کے بیٹے آنے کے پہلے شہزادے قاسم نے عرب کے 10 بہادر پہلوانوں کو پچھاڑا۔ اب اس کے بعد ارزغ کا چھوٹا بیٹا مقابلے کے لیے آیا، آپ اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، دیکھا کہ وہ انتہائی باپ کے دلاوری دلانے پہ جوش شجاعت کے ساتھ تیزی سے آیا۔ جس تیزی سے آیا اسی تیزی سے شہزادے قاسم کا وار چلا اور وہ 2 نیم ہو کے خون میں لوٹنے لگا۔ دوسرا بھائی آیا، سہما تھا، شہزادے قاسم نے اس کو 2 نیم کر دیا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا آیا، ہونٹ کے نیچے بڑے بڑے بال تھے، دیکھا کہ بال بڑے ہیں، ایک مرتبہ گھوڑے کو اسے کرتب دیا، کہوا دیا کہ وہ جیسے گھوڑے کو موڑا، ہونٹ نیچے آیا، بائیں ہاتھ سے بالوں کو پکڑ کر زمین میں فضاؤں میں اچھالا اور 2 نیم تلوار سے کمر سے 2 ٹکڑے کر دیا۔ اب دونوں لشکر کے درمیان میں داد و تحسین کی نعرے تکبیر کی آوازیں بلند ہو رہی تھی کہ یہ بچہ ہے یا کیا ہے، اس طریقے سے مقابلہ کر رہا ہے۔ 3 دن کا بھوکا بچہ، 3 دن کا پیاسا بچہ، چوتھا بھی آیا اپنے بھائیوں کے ساتھ وہی خود میں لوٹنے لگا۔ اب اس کے بعد ارزغ شامی کے غیظ و غضب کی کوئی انتہا نہیں رہی، ادھر امام حسین ہیں، ادھر حضرت عباس ہیں۔ ایک مرتبہ ارزغ کو جیسے ہی مقابل میں آتا ہوا دیکھا تو باب الروایت مخاطب ہو گئے، کہا کہ آقا میرا قاسم 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہے، یہ بڑا نامی گرامی لشکر کا بہادر پہلوان ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے، یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ارزغ شامی جب مقابلے کو آیا تو کہیں روایت میں نہیں ہے کہ کبھی پلٹ کے بچے نے نہ بابا کے اپنے چچا کی طرف دیکھا، نہ اپنے استاد چچا عباس کی طرف دیکھا، وہ تعلیمات پیش نظر ہے، دیکھا کہ وہ بدحواس ہے، بدحواسی میں اس کے پیر کا تسمہ
लजामगा टूटा हुआ है। कहा कि तू लड़ना चाहता है, इतना तुझे तकब्बुर है, तू लड़ने के लिए आया, आपकी बहादुरी पे नाज है, बड़ा पहलवान है, आदाब फन से वाकिफ नहीं है, देखता नहीं तेरा चश्मा खुला हुआ है, अभी तू पहाड़ के गोले की तरह ऊपर से नीचे जमीन पे आएगा। वो तिजारत से देखा वाकई आदाब हरकत के खिलाफ है, वो तस्मा दुरुस्त किया। अब उसके बाद शहजादे कासिम ने देखा कि उनका खत कम है, वो मरहब की तरह बुलंद खामत था। एक मरतबे जीन पे दोनों पैर रखे खड़े हो गए, खड़े होकर ऐसा वारे हैदरी किया कि जैसे मरहब सर से लेके नीचे तक दो टुकड़े हुआ, वैसे दो टुकड़े के दोनों हिस्से से जुदा हो गए। इधर अब्बास मैदान में पहुंच गए, कासिम को आगोश में लिया, इमाम हुसैन की खिदमत में पहुंचा, कहा कि कासिम ने आज वो जंग की, हज़रत अब्बास की कासिम की जंग के मुताबिक ये सनद है, मुझे मेरे बाबा अली की जंग सिफ़ीन याद आ गई। अब एक मरतबे आका हुसैन ने कासिम को खैमे में ले गए, इनकी माँ का नाम रमला था, उम्मे फरवा कुनियत थी। बच्चे को मिलाया, कहा कि जी भर के देख लीजिए। मैं कहूँगा उम्मे फरवा, ये बच्चा बड़ी देर तक जंग लड़के काफी सूरमा पहलवानों को अरब के शिकस्त लेके आया है, फासिल जहन्नम करके आया है। ये चांद सा चेहरा, ये शबीह पैगंबर, ये हुसैन का मंजूर नजर, इमाम हसन का यतीम बच्चा, फिर आपको शायद ऐसी हालत में सूरत देखना नसीब ना हो। बड़ी भर के देख लीजिए, माँ देख ली, कहा कि बेटा जाओ, खुदा हाफिज। अब एक मरतबे बच्चा चला, अब उसके बाद वो मारे को तो लारा जिहाद किया। ये लोग जब देखते एक एक आका पसवाई होती तो वे अपने दस्तूर को तोड़ देते। अब सारे के सारे घेर लिए थे, बीच में एक बच्चा शहजादे कासिम भूखा और प्यासा, एक शख्स ने ऐसे नेज़ा लगाया, कई रिवायत में मिलता है कि सर पे ऐसे वार किया कि बच्चा घोड़े से नीचे आया। नीचे आने के बाद अपने हाथों से अपने चेहरे को उठाया, रुख किया खैमे की तरफ ताकि सदा आसानी से पहुंच जाए। आवाज दिया, मेरे चचा मेरी मदद के लिए आ जाइए। इधर आवाज का सुनना था। रिवायत में हुसैन शेर गजबनाक की तरह घोड़े में जस लगा के सवार हो गए। इधर हजरत अब्बास दोनों चले अपने भतीजे की कुमुद के लिए। अरे हाय जो फौज थी, कैसे अली के दोनों शेरों की ताबला थी। अरे फौज जो इधर थी उधर हो गई, जो उधर की थी अपनी जान बचाने के लिए बच्चा आवाज देता था, या अम्मा नहीं। अरे आवाज खामोश हो गई। अब हुसैन जब पहुंचे उन्होंने कहा कि मेरे लाल तुम आवाज देते रहे, तुम्हारा चचा उस वक्त पहुंचा जबकि तुम्हारी रूह आराइलीन की तरफ परवास कर गई। बच्चे ने जो कहा था मेरे चचा मेरे लिए मौत शहर से ज्यादा शीरी, अरे शहादत को भी ऐसा ही अख्तियार किया। शहीद या महजे से या तलवार से घायल होकर खत्म हुआ, लेकिन शहजादे कासिम के लिए महजा भी था, गुर्ज भी था, तलवार भी, इससे हटके घोड़ों के टापों से जीते जी पामाली। हुसैन ने बड़ी ही गम का इजहार किया, शर्मिंदगी का इजहार किया। अब शहजादे से कहा कि मेरे लाल तुम्हारे जब तुम्हारे रसूल अल्लाह पानी से सैराब चले। وسيعلم الذين ظلموا والذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد